بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اما بعد، میرے معزز سامعین، آج میری تقریر کا موضوع ہے گناہوں سے بچنے کی اہمیت۔ اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہوئے شعر عرض کروں گا کہ گناہوں کی ظلمت میں ڈوبا ہے جہاں، کہ گناہوں کی ظلمت میں ڈوبا ہے جہاں، نکل آئے تو روشن ہو ہر ایک کارواں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو سنو، گناہ زہر ہیں، گناہ آگ ہیں، گناہ عذاب ہیں، نگاہوں کا گناہ یہ جلاد ہیں، زبان کا گناہ یہ زنجیر ہیں، ہاتھ پاؤں کا گناہ یہ قبر کا اندھیرا ہے۔ قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے بل ران علی قلوبہم، یعنی گناہوں نے دلوں پر زنگ لگا دیا۔ اے سننے والو، سوچو آج مسجد سے دوری کیوں؟ سوچو قرآن کھولتے ہوئے دل کیوں نہیں لگتا؟ سوچو راتوں کو نیند کیوں حرام اور صبحوں میں فجر کیوں مشکل؟ یہ سب گناہوں کا بوجھ ہے، یہ سب گناہوں کی تاریکی ہے۔ یاد رکھو گناہ ہنسی کھیل نہیں، یہ شیطان کا جال ہے، یہ جہنم کی راہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے دل پر کالا دھبا لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ بھائیو، کیا ہم ایسے سیاہ دل لے کر قبر میں جائیں گے؟ کیا ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دے سکیں گے؟ آج فیصلہ کرو، نگاہیں جھکاؤ، زبان کو قابو میں رکھو، قدموں کو مسجد کی طرف دوڑاؤ، ہاتھ کو حرام سے روکو، ورنہ کل موت آ گئی تو نہ توبہ ہوگی نہ پلٹنے کا موقع۔ بھائیو، آخر میں یہی گزارش ہے کہ گناہوں سے بچو، توبہ کے آنسو بہاؤ، نماز کو مضبوطی سے پکڑو، قرآن کو سینے سے لگاؤ۔ کامیابی صرف انہی کی ہے جو گناہوں سے بچ گئے۔ بھائیو، ایک ساتھ بولو کہ ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں جنت کے طلبگاروں میں سے بننا ہے۔ اے اللہ، ہمیں گناہوں سے بچا، ہماری زندگی کو نیکیوں سے بھر دے، ہمارے والدین کو بخش دے اور قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرما۔ دوستو، اپنی تقریر کو ایک شعر کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ نجات ملے گی گناہوں سے بچ کے، کہ نجات ملے گی گناہوں سے بچ کے، سکون ملے گا فقط رب سے جڑ کے۔ بھائیو، آخر میں یہی کہوں گا کہ دنیا عارضی ہے، گناہوں سے بچنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی عطا فرمائے، نیک اعمال کی توفیق دے اور ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔